نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، قربانی کا مقصد قرآن کریم نے خود واضح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں، ہمارے خون کی ضرورت نہیں، ہمارے کھال اور بال کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھال اور بال پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہیں، نہ کچھ اور پہنچتا ہے. اللہ کو اگر پہنچتا ہے، اللہ کو اگر مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند ہے تو وہ ہمارا تقوی پسند ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ اگر دیکھتا ہے تو ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ کام انجام دیا ہے. ہم نے قربانی اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے قربانی کرنے کے لیے، اس لیے ہم نے قربانی کیا ہے. ہمارے قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. ہمارے قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جانور کے کھال کے بال کے برابر ہمیں ثواب عطا فرما دے. ہمارے قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جتنے سال رہے ہر سال قربانی کیا، اور آپ نے اپنی امت کو کہا قربانی کرنے کے لیے. ہم اس لیے قربانی کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر ہے، اگر ہماری نیت کے اندر اخلاص ہے، ہماری نیت کے اندر خلوص ہے، اگر ہم ریا اور نمود سے دکھاوے سے پاک ہیں، اگر ہم محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو بڑے مبارکباد کے قابل ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا، اور قربانی کے جو ثواب حدیث کے اندر مذکور ہے انشاءاللہ وہ سب ہمیں عطا ہوگا. لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ قربانی ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، قربانی میں ریا آ گیا، قربانی میں نمود آ گیا، قربانی میں سخی بننا آ گیا، قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں مالدار کہیں گے، موٹا جانور، بڑا جانور، مشٹندہ جانور اس لیے خرید رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حاتم تائی کہیں گے. قربانی اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تانے دیں گے. اگر اس قسم کی کوئی بھی بات آ گئی، اخلاص سے ہٹ کر کے کوئی بات آئی، اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ قربانی نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کہاں سے گوشت کھائیں گے، قربانی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں لوگ تانے دیں گے، قربانی نہیں کریں گے تو لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، قربانی نہیں کریں گے تو معاشرے کو کیا جواب دیں گے، اگر اس قسم کی بات آ گئی تو خوب اچھی طرح جان لیں کہ یہ قربانی آپ کے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ قربانی نہیں، محض یہ جانور ذبح کر کے کھانا اور جانور ذبح کرنا یہ برابر ہے. قربانی کا اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. اور پھر قربانی جس مال سے کر رہے ہیں وہ مال حلال ہو، وہ مال طیب ہو، وہ مال پاکیزہ ہو، وہ مال نظیف ہو، اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، وہ حرام مال نہ ہو، وہ ناجائز مال نہ ہو، وہ سودی کا مال نہ ہو، وہ رشوت کا مال نہ ہو، وہ دھوکہ دہی کا مال نہ ہو، وہ کسی کا غصب کیا ہوا مال نہ ہو. اپنا مال اپنے خون پسینے کا مال ہو، اپنی جائز کمائی ہو، اپنی وراثت میں ملی ہوئی کمائی ہو، وہ بالکل طیب مال ہو، صحیح مال ہو، جب ہی جا کر کے قربانی درست ہوگی. اگر مال کے اندر شبہ ہو گیا تو میرے محترم بزرگوں دوستو قربانی آپ کی ہرگز درست نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے سے مقصد اللہ کا یہ ہے کہ بندے کے اندر اطاعت، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے. بندہ اپنی ہر محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ ہو، ہمیشہ تیار ہو، چاہے وہ اس کی جتنی بھی محبوب چیز ہو، چاہے اپنی جان کیوں نہ ہو، چاہے اپنی اولاد کی جان کیوں نہ ہو، چاہے اپنے اعزاء اقربا کی جان کیوں نہ ہو، چاہے اپنا مال کیوں نہ ہو، اپنا گھر بار کیوں نہ ہو، اپنی زمین و مکان، زمین و جائیداد کیوں نہ ہو، بینک بیلنس، جو بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. اور اللہ کا حکم جب ہوگا، جس وقت ہوگا، جہاں ہوگا، جس حال میں ہوگا، ہم ہما وقت
کمر بستہ ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یقیناً قربانی ہماری قابل قبول ہے اور قربانی کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہم اللہ کی نافرمانی دن رات کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں اور صرف جانور کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن قربانی کا جذبہ، اپنی ہر چیز کو قربانی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ قربانی کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہو۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، محض ایک خواب کی بنیاد پر، ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔ بھلا بتائیں، دن رات اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اللہ کا ہم پر حکم، دن رات ہمیں شریعت کا حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ہم اس کو دھرنے سے چھوڑے رہتے ہیں۔ ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، کسی کو برائی سے نہیں روکتے۔ نماز جو ہم پر 5 وقتہ فرض ہے، نماز مکمل طور پر ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ جو ہم میں سال میں 2.5% فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اگر اطاعت کا، فرما برداری کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں قربانی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ چیزیں ہمارے اندر حاصل نہیں ہو پاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں قربانی کا جو مقصد ہے اس مقصد کا حصول ہم تک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، قربانی کے مقصد کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہو۔ جس طرح ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس طرح اپنی انا کی قربانی کریں، اپنی خودی کی قربانی کریں، اپنے تکبر کی قربانی کریں، اپنے فخر کی قربانی کریں، اپنے غرور کی قربانی کریں، اپنے ہم کی قربانی کریں، جو ہوں سو میں ہوں پیدرم سلطان بود، اس کی قربانی کریں۔ اپنے اندر تواضع کو لائیں، عاجزی کو لائیں، انکساری کو لائیں، اور اپنے اندر اخوت، محبت، ہمدردی، ایثار کی بھائی چارگی کو لائیں۔ اگر یہ چیزیں لاتے ہیں، اپنے انا کی قربانی کرتے ہیں، تو یقیناً قربانی کا جو مقصد ہے اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن صرف محض موٹا مٹنڈا جانور خرید لیا تاکہ لوگوں میں نام ہو جائے، لوگوں میں گوشت تقسیم کر دوں اور لوگ مجھے واہ واہی کرنے لگے، تو پھر میرے محترم یہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ حضرات سے انتہائی عاجزانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ قربانی حاصل کریں تو ضرور بضرور تقوی حاصل کریں، اور قربانی کے بعد آپ کے اندر تقوی بھی آنی چاہیے، آپ کے اندر خشیت الہی بھی آنی چاہیے۔ آپ ہر وقت اطاعت خداوندی کے لیے تیار رہیں، اور جب جہاں جس وقت اللہ کے راہ میں آپ کو یا اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا جس چیز کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے، اس چیز کو آپ قربان کرنے کو تیار رہیں۔ اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ قربانی کا مکمل مقصد حاصل ہوگا۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی قربانی کو قبول